تو آج ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ دیکھنے میں تو بہت ہی سادہ لگتا ہے، تھیمس کیا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں اس سادگی کے پیچھے ایک ایسی پہیلی چھپی ہوئی ہے جو ہمیں معلومات کے بارے میں بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی اس پورے تجزیے کا مرکزی خیال ہے۔ ہم صرف یہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ تھیمز کا جواب کیا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی معلومات کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق آخر اتنا ضروری کیوں ہوتا ہے۔ تو چلیں اس فائل کو کھولتے ہیں۔ ہمارا جو ماخذ ہے نا، وہ ایک پہیلی کی طرح ہے اور اسے ہمیں مل کے ہی حل کرنا ہے۔ یہ رہا ہمارا سارا ماخذ، بس اتنا ہی ہے۔ ایک عنوان، نیا نوٹ اور ایک سوال، تھیمس کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ واقعی آج کا یہ پورا کا پورا تجزیہ صرف انہی چند الفاظ پر مبنی ہے۔ تو چیلنج یہ بنتا ہے کہ کیا صرف اتنی سی معلومات سے ایک مکمل وضاحت تیار کی جا سکتی ہے؟ تو جب ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے تو سب سے منطقی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ ہم خود سوال کا ہی تجزیہ شروع کر دیں۔ آئیے جو الفاظ ہمیں ماخذ میں دیے گئے ہیں انہی کو ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ یہ لفظ تھیمس خود ہے کیا؟ کیا یہ کوئی اسم معرفہ ہے، مطلب کسی خاص شخص یا جگہ کا نام، یا پھر یہ ایک اسم نکرہ ہو سکتا ہے، یعنی کسی عام چیز کی کوئی قسم؟ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں نا، یہ الجھن اور بڑھتی جاتی ہے۔ تھیمس کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، یا شاید کسی شہر، دریا یا ملک کا نام ہو۔ مزید معلومات کے بغیر دونوں ہی امکانات برابر کا وزن رکھتے ہیں۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ کیا تھیمس کوئی ٹھوس چیز ہو سکتی ہے، جیسے کوئی پروڈکٹ، یا پھر یہ کوئی غیر مادی تصور ہے، کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیا؟ ہر نیا امکان ہمیں صرف قیاس آرائیوں کے ایک نئے دائرے میں لے جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جو ہمیں اس تجزیے کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر لے آتی ہے، ایک ایسا اصول جو اس پوری وضاحت کی بنیاد ہے۔ ہمارا بنیادی اصول یہ ہے کہ معلومات کو لازماً براہ راست ماخذ سے ہی لیا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر سے کوئی بھی معلومات شامل نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اور صرف اسی مواد پر انحصار کریں گے جو ہمیں دیا گیا ہے، یعنی کوئی گوگل سرچ نہیں، کوئی بیرونی تحقیق نہیں۔ تو اس خاص وضاحت کے لیے ہمارا ماخذ صرف اور صرف یہی ٹیکسٹ ہے، بس یہی وہ حدود ہیں جن کے اندر رہ کر ہمیں کام کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہمارا ماخذ ایک معمہ تو سامنے رکھتا ہے، لیکن اسے حل کرنے کے لیے کوئی اوزار نہیں دیتا۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک بند کمرہ ہے اور اس کی چابی ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو اب جب ہم نے سارے اصول اور شواہد دیکھ لیے ہیں تو ہم اس وضاحت کے منطقی نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسا نتیجہ جو اصل میں ہماری تحقیق کی حدوں کو واضح کرتا ہے۔ اور یہ ہے حتمی فیصلہ۔ جو مواد ہمیں دیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہنا ناممکن ہے کہ ہم وثوق سے بتا سکیں کہ تھیمس آخر ہے کیا۔ کوئی بھی جواب دیا جائے وہ صرف ایک اندازہ ہوگا، حقیقت نہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری محنت بیکار گئی؟ بالکل نہیں، کیونکہ بھلے ہی ہمیں تھیمس کا جواب نہیں ملا، لیکن ہم نے اس کے بجائے کچھ بہت قیمتی سبق سیکھے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ سیاق و سباق کتنا اہم ہوتا ہے، اور یہ کہ بعض اوقات یہ جاننا کہ ہم کیا نہیں جانتے، یہ خود ایک بہت بڑی معلومات ہوتی ہے۔ اور اصل میں یہی اس پوری مشق کا نچوڑ ہے کہ سیاق و سباق کے بغیر الفاظ اور ڈیٹا بس بے معنی ہیں۔ سیاق و سباق ہی وہ فریم ورک ہے جو انہیں کوئی شکل، کوئی مطلب دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا سیاق و سباق کے بغیر معلومات صرف ایک بے معنی شور ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو علم اور سمجھ بوجھ کی اصل نوعیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔